الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے فَقُلْنَا تو ہم نے کہا اضْرِب ماریے بِعَصَاكَ اپنی لاٹھی الحجر پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا بنی اسرائیل صحرائے سینا یا وادی تیہ میں تھے تو جس طرح انہیں کھانے پینے کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے مان اور سلوہ اتار دیے جس طرح انہیں سائے کی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے سائے کے لیے بادل ان کے اوپر سایہ کر دیے بادل مستقل ان کے اوپر رہتے تھے اسی طرح انہیں پینے کی ضرورت تھی پیاس لگتی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے ذکر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم کے لیے فقلنا تو ہم نے کہا اضرب ماریے بعصاک اپنی لاٹھی الحجر پتھر پر تو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی لاٹھی پتھر پر مارنے کا حکم دیا فانفجرت منہ 12 عینا پس پھوٹ نکلے اس پتھر سے 12 عینا 12 چشمے پھوٹ نکلے کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے ہر بیٹے کی اولاد ایک الگ قبیلہ ایک الگ خاندان ایک الگ قوم بن گئی تو 12 قبائل کے لیے اللہ رب العالمین نے 12 چشمے نکال دیے ان کی تعداد کے مطابق قد علم كل اناس مشربهم تحقیق جان لیا ہر شخص نے مشربہم اپنے پینے کی جگہ تمام لوگوں نے تمام قبیلے والوں نے اپنی اپنی جگہ پہچان لی کہ ہم نے یہاں سے پینا ہے ہم نے یہاں سے پینا ہے ایک طریقہ کار مقرر ہو گیا یہ چشمہ فلاں قبیلے کا یہ چشمہ فلاں خاندان کا یہ چشمہ فلاں خاندان کا تو ہر خاندان کی ایک جگہ مقرر ہو گئی
تو اللہ رب العالمین اپنے احسانات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح ان کے لیے معجزاتی طریقے سے پانی کا انتظام فرمایا، اور پھر ان کے قبائل کی تعداد کے مطابق پانی بنیادی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین نے پانی کا انتظام کر دیا، سائے کا انتظام کر دیا، کھانے کا انتظام کر دیا، جس کے اندر کھانا بھی ہے اعلیٰ ترین گوشت اور پھر ساتھ میٹھی چیز بھی ہے۔ تو ہر قسم کا انعام اللہ رب العالمین نے کیا۔ یہ جسمانی انتظام تھا، اور پھر اللہ رب العالمین نے روحانی انتظام کے لیے تورات کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 راتوں کا، اور پھر اللہ نے تورات بھیجی، تو ہر قسم کا انتظام اللہ رب العالمین نے کر دیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھرو زمین میں فساد کرتے ہوئے۔ کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن جب اللہ کی نعمت کھاتے ہو، اللہ کے انعامات استعمال کرتے ہو، اللہ کے انعامات سے نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہو، تب پھر اللہ کے نافرمانی سے بچنا ہوگا، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا ہوگا، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر اللہ کا کھاؤ گے اور اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل نہیں کرو گے، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنے سے فساد پیدا ہوتا ہے، فتنہ پیدا ہوتا ہے، زمین کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو جو چاہو کھاؤ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے معجزاتی طریقے سے تم پر انعامات کیے ہیں صحرا کے اندر، تو کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن زمین میں فساد نہ کرو۔ فساد کیسے ہوگا؟ اللہ کی نافرمانی کرنے سے، کفر و شرک سے، بدعات سے، اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرنے سے، تورات کو قائم نہ کرنے سے فساد ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو، کھاؤ پیو۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ کھانا پینا منع نہیں ہوتا، کھانے پینے میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر ایک انسان اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق کھائے پیے۔ ہاں، اللہ رب العالمین کی ناراضگی تب ہوتی ہے جب انسان کھانے پینے کے اندر ہی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے، انسان ناجائز طریقے سے رزق کا انتظام کرے، یا انسان جائز طریقے سے رزق کا انتظام کرے لیکن اس کو پھر ناجائز طریقے سے استعمال کرے، انسان تکبر کر کے کھائے، انسان اسراف کر کے کھائے، یا پھر انسان جائز طریقے سے کمائے، جائز طریقے سے کھائے، اب اس کے بعد پھر شکریہ ادا نہ کرے اللہ رب العالمین کا، اپنی زبان کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنی عبادت کے ساتھ۔ تو سب چیزیں اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق، اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق ہونی چاہیے۔ کھانے کا انتظام بھی حلال ذرائع سے ہونا چاہیے، پھر جب اس کو کھانا ہے وہ بھی اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے بتایا وہی چیزیں کھانی ہیں جن کی اللہ رب العالمین نے اجازت دی ہے، اسی طریقے سے کھانا ہے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے کھانے کا حکم دیا۔ بعض دفعہ ہمارے ذرائع آمدن حرام کے ہوتے ہیں، اس میں دھیان کرنا ہے، بعض دفعہ ذرائع آمدن حلال کے ہوتے ہیں لیکن جو چیز ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ چیز حرام ہوتی ہے فی نفسی، بعض دفعہ وہ چیز فی نفسی حرام نہیں ہوتی، وہ چیز فی نفسی جائز ہوتی ہے، لیکن اس کو جس طریقے سے کھایا جا رہا ہوتا ہے وہ طریقہ صحیح نہیں ہوتا۔ آپ بائیں ہاتھ سے کھا رہے ہیں، آپ اسراف کر کے کھا رہے ہیں، آپ تکبر کر کے کھا رہے ہیں اور چیزیں ضائع کر رہے ہیں۔ اور بعض دفعہ ذرائع آمدن بھی حلال ہوتے ہیں، جو چیز ان ذرائع آمدن سے خریدی جاتی ہے وہ بھی حلال ہوتی ہے، اس کو استعمال بھی اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا انعام ہے، اس نعمت کا شکریہ ادا نہیں کیا جاتا زبان سے، یا زبان سے کیا جاتا ہے، عملاً نہیں کیا جاتا۔ تو یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر تم نے نہ شکری کی، چاہے زبان سے ہو چاہے عمل سے، اللہ اور رسول کے احکامات کو نہ مان کر، ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ رب العالمین کو ہماری نعمتیں استعمال کرنے پر
اللہ رب العالمین کو کوئی ناراضگی نہیں ہوتی. ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ جی دین اسلام میں نعمتیں استعمال کرنا منع ہے. نعمتیں استعمال کرنا منع نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے نعمتیں اتاری ہیں. اللہ رب العالمین نے نعمتیں دی ہیں اور اپنے بندوں کو دی ہیں, اور اللہ کے بندے ان نعمتوں کو استعمال کریں تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمت کو بیان کرو. اور جب بندہ اللہ کی نعمت استعمال کرے تو اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ ایک بندے پر اللہ کی رحمت, اللہ کی نعمت کے اثرات نظر آئیں. لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب پھر انسان اللہ کی ان نعمتوں کے جواب میں جو شکر ادا کرنے کا حق ہے, جب انسان شکر نہیں ادا کرتا, اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی نہیں گزارتا, نعمتیں ساری اللہ کی استعمال کرتا ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے جو اللہ کی نعمتیں استعمال کرنی ہیں کرو, اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا ہوگا اگر تم شکر کرتے رہو, اگر تم ایمان لاتے رہو. اللہ کو تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کوئی خوشی نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین کو کوئی شوق نہیں ہے تمہیں عذاب دینے کا. اللہ رب العالمین کب غصے ہوتے ہیں, کب ناراض ہوتے ہیں, جب انسان شکر ادا نہ کرے. اور شکر سے مراد جیسے میں نے ذکر کیا صرف زبان سے شکر نہیں ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا, یہ عملی شکر ہے جس کو ایمان آپ کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ تو اللہ رب العالمین کو تمہیں عذاب دے کر کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملتا. اللہ رب العالمین کو کوئی خوشی نہیں ہوتی بشرطے کہ تم شکر کرو. نعمت اللہ کی استعمال کر رہے ہو, شکر نہیں کر رہے. نعمت اللہ کی استعمال کر رہے ہو, کفر کر رہے ہو. اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ, زبان سے شکر اور عمل سے اللہ اور رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو, یہ ایمان ہے. قرآن کریم پر عمل, احادیث مبارکہ پر عمل. تو اگر تم شکر کرتے رہو, اگر تم ایمان کا مظاہرہ کرو تو اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا ملے گا؟ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا, اللہ تعالیٰ تو بڑے قدردان ہیں, بہت جاننے والے ہیں. تو بس اللہ کا ایک تقاضا ہے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ, فساد نہ کرو. اللہ کی نعمتیں استعمال کرو. اللہ نے من سلوا دے دیا, وہ استعمال کرو. اللہ نے پانی معجزاتی طریقے سے جاری کر دیا, وہ استعمال کرو. اللہ رب العالمین نے بادلوں کا سایہ کر دیا. اللہ رب العالمین نے اپنے احکامات بھیج دیے. اللہ رب العالمین نے غلطی ہوئی, اس کی توبہ قبول کر لی. ہر قسم کی نعمتیں اللہ رب العالمین نے دیں. اب اللہ رب العالمین کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرو لیکن فساد نہ کرو, اللہ رب العالمین کے احکامات کی نافرمانی نہ کرو. شکر کرو, اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدردانی کرو, شکر کرو. اللہ رب العالمین پر, اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ, اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی پیروی کرو. سر استغفر اللہ کہنے سے زیادہ تر وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے معافی مانگتے رہو, اللہ پاک رزق میں بھی راستہ. بالکل صحیح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں, حضرت نوح علیہ السلام کے زبانی, حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, میں نے کہا اپنے قوم سے کہ اپنے رب سے معافی مانگو, وہ تو بہت بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, وہ تمہارے اوپر موسلادھار بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, وہ تمہاری مدد کرے گا مالوں کے ساتھ, بیٹوں کے ساتھ. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, وہ تمہارے لیے باغات بنائے گا, تمہارے لیے نہریں بنائے گا. یہ کس کا فائدہ ہے؟ یہ استغفار کا فائدہ ہے. تو استغفار کرنے سے اللہ کی طرف سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور استغفار کرنے سے مالی دنیاوی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. تو انسان کو اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین کا تقاضا بڑا سادہ سا ہے کہ اللہ تمہارا رب ہے, یہ ہر چیز اللہ کی پیدا کرتا ہے, تم سب اللہ کے پیدا کردہ ہو, تم سب کی جو اللہ نے تم سب کو طاقت دی ہے, تم سب کو صفات دی ہیں, تم سب کو اللہ رب العالمین نے جو صلاحیتیں دی ہیں یہ اللہ کے انعامات ہیں. جو مال دیے ہے, جو دولت دی ہے, جو اولاد دی ہے, جو اختیارات دی ہیں, ہر چیز اللہ رب العالمین کی دین ہے. ان سب چیزوں کو استعمال کرو. اللہ کو کوئی غضب نہیں ہے, اللہ کو کوئی ناراضگی نہیں ہے, لیکن پھر اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ کے احکامات کو مانو, اللہ کی نافرمانی نہ کرو.
یہود نصارہ کا قصہ پڑھیں تو جگہ جگہ آپ کو یہ بات ملے گی. وعلیکم السلام. جگہ جگہ یہ بات ملے گی. اللہ رب العالمین اپنے انعامات کا تذکرہ کرتے ہیں، اور انعامات کا تذکرہ کر کے اللہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے نافرمانی کیوں کرتے ہو، اللہ کے احکامات سے روگردانی کیوں کرتے ہو، اللہ کے رسولوں کو قتل کیوں کرتے ہو، اللہ رب العالمین سے جو تم نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کو کیوں توڑتے ہو. جہاں بھی آپ کو یہود نصارہ کا ذکر ملے گا وہاں تقریباً یہی موضوع ہے. تو یہ صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے امت محمدیہ کے لیے. یہی ہم سے تقاضا بھی ہے. ہمیں بھی اللہ رب العالمین نے ان سے زیادہ نعمتیں دی ہیں. اب ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور وہ شکریہ کیسے ہوگا؟ الحمدللہ کہہ کر بھی، زبان سے بھی، ہر وقت ہماری زبان اللہ کے ذکر شکر سے تر رہے، اور عمل سے اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں ساری، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ جنگ بھی جاری ہے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی بھی جاری ہے، رسول کی مخالفت بھی جاری ہے، اور ہر چیز. تو یہ صرف یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہے. یہود و نصارہ نے یہ طرز عمل اپنایا تو اللہ رب العالمین ان سے بہت زیادہ ناراض ہوئے. اللہ رب العالمین نے ان کو بہت بڑا مقام دیا تھا. اللہ رب العالمین نے ان کو ذلیل اور خوار کر دیا ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے. تو یہ سبق ہے ہمارے لیے. اور پیش گوئی بھی کر دی کہ امت محمدیہ کی بڑی فضیلت ہے، لیکن امت محمدیہ بھی پیش گوئی یہ ہے کہ وہ بھی یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، اور چلے گی تو پھر اللہ رب العالمین ان کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو یہود و نصارہ کے ساتھ کیا. اللہ رب العالمین کے غضب اور انتقام سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی جو نعمتیں ہیں جو ہم پر اللہ نے یہود و نصارہ سے زیادہ کی ہیں، انسان اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرے، اور انسان زبان سے اور عمل سے اللہ کا شکر ادا کرے. جو اللہ رب العالمین نے فرمایا اعملوا آل داود شکرا، اے داؤد علیہ السلام کی آل، اللہ نے بہت نعمتیں دی ہیں. اللہ کو نعمتیں دینے میں کبھی اللہ رب العالمین کو کوئی انقباض، کوئی تنگی نہیں ہوتی. اللہ کے خزانے تو کبھی ان میں کمی ہوتی ہی نہیں. اللہ کو نعمتیں دیتے ہوئے کیا تکلیف ہوگی؟ اللہ کو نعمت دیتے ہوئے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. نعمتیں استعمال کریں اللہ کے بندے، اللہ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. لیکن اللہ کو غصہ تب آتا ہے جب اللہ کی ان ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتوں کے بعد پھر تم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرو، اللہ کا انکار کر دو، اللہ کے رسول کا انکار کر دو. یہ فساد ہے. پھر وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نصبر، ہرگز نہیں ہم صبر کر سکتے، علی طعام واحد، ایک ہی کھانے پر. فادع لنا ربک، پس آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے. یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها، کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس سے جو زمین اگاتی ہے. من بقلها، زمین کی ترکاری سے. بقل ترکاریاں، سبزی، ترکاری. بعض نے ساگ بھی معنی کیا ہے. وقثائها، اور ککڑی، تر ککڑی، کھیرے کی طرح کا یہ سبزی ہے. وفومها، اس کا گیہوں، گندم. وعدسها، اس کی دال یا مسور. عدس دال کو یا مسور کو کہتے ہیں. وبصلها، اور پیاز. اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا اے بنی اسرائیل، تم نے کہا، تمہارے آباء و اجداد نے کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. ایک کھانے سے کیا مراد ہے؟ یہ جو من اور سلوہ ہے نا، یہ ہمیں ایک ہی کھانا اچھا نہیں لگتا، یہ کھانا تبدیل ہونا چاہیے. کتنا زبردست کھانا تھا، کتنا زبردست معجزہ تھا. بہت زیادہ محنت کے بغیر، کوشش کے بغیر، بہت زیادہ شکار کیے بغیر اللہ رب العالمین کی طرف سے انتظام ہوتا تھا کہ من اور سلوہ ان کو نصیب ہوتا تھا. پرندے آ جاتے تھے، بھنے ہوئے پرندے آ جاتے تھے، یا وہ پرندے ان کے قریب آ جاتے تھے وہ پرندوں کا شکار کر کے. تو ان کو محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا تھا، باقاعدہ محنت کر کے شکار نہیں کرنا پڑتا تھا. اور گوشت کھانا کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے. اور اس کے ساتھ من بھی، سلوہ بھی، اور من بھی، اور ساتھ پانی بھی، اور ساتھ سائے بھی. لیکن جب ایک انسان ناشکری پر اتر آئے،
جب اللہ کی نعمتوں کے جواب میں اللہ کا شکر بھی ادا نہ کرے، اللہ کے احکامات پر عمل بھی نہ کرے، تو انسان کو پھر اللہ کی نعمتیں بھی بڑی کم لگتی ہیں۔ یہ کیا ہے جی، ایک ہی کھانا ہے، ہمارے سامنے تو انواع قسم کے مختلف قسم کے کھانے ہونے چاہیے۔ یہ ایک ہی کھانا ہے، ہمیشہ من اور سلوہ، ہمیشہ من اور سلوہ، بھائی بغیر محنت کے مل جاتا تھا۔ صحرا کے اندر اللہ رب العالمین نے انتظام کر دیا۔ انہوں نے کہا ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، تو اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ کہا جا سکتا ہے نبی سے، کسی اللہ کے ولی سے، اللہ کے نیک بندے سے کہ وہ دعا کرے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقاضا کیا، تو نیک بزرگوں سے جو زندہ ہوں ان سے دعا کرانا بالکل جائز ہے۔ انسان خود بھی دعا کرے اور نیک بزرگ نبی ولی بھی دعا کریں، بالکل جائز ہے۔ 3 وسیلے ہیں، کئی دفعہ بات ہو چکی ہے۔ ایک، دعا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کے پیارے پیارے ناموں کا، اللہ کی بلند و بالا صفات کا واسطہ دیا جائے، اللہ کو اللہ کی ناموں اور صفات کا وسیلہ دیا جائے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں، اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو۔ دوسرا وسیلہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرتے ہوئے اپنے اعمال جو ہمیشہ ناقص ہوتے ہیں، ہمیشہ ان میں کمی کجی ہوتی ہے، جیسے بھی اعمال ہیں، انسان عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال پیش کرے۔ انسان صبر اور نماز جو انسان کا عمل ہے، انسان وہ پیش کر کے اللہ سے دعا مانگے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، انسان اللہ سے دعا کرے تو انسان کہ اے اللہ تعالیٰ میں صرف آپ کی عبادت کرتا ہوں، میں صرف آپ سے مدد مانگتا ہوں، کسی اور سے نہیں مانگتا۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور انسان اپنے دیگر اعمال پیش کرے۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہے وسیلے کا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور تیسرا وسیلہ جو جائز ہے وہ یہ ہے کہ انسان خود بھی دعا کرے اپنے لیے، اور کسی نیک اللہ کے نبی سے، اللہ کے ولی سے دعا کروا لے۔ اللہ کے نبی تو اب نہیں ہو سکتے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، وہ تو فوت ہو چکے ہیں، اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ نیک زندہ بزرگوں کے پاس جا کر اپنے والدین سے، بزرگوں سے، نیک لوگوں سے دعا کرائی جا سکتی ہے۔ انسان خود بھی دعا کرے اور وہ بھی دعا کریں ہمارے لیے۔ تو جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں تم خود دعا کرو، مجھ سے دعا کرانا جائز نہیں ہے، نہیں، دعا کرائی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے۔ تو تیسرا وسیلہ یہ بھی صحیح طریقہ کار ہے۔ جو غلط طریقہ کار ہے کہ فوت شدگان کا وسیلہ پیش کرنا اللہ کو۔ اللہ رب العالمین پر کسی کا کوئی ایسا حق نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کے احسانات کے تلے دبے ہوں، یا اللہ رب العالمین کے سامنے کسی کا وسیلہ پیش کیا جائے تو اللہ رب العالمین کو ان کی بات ماننی پڑے۔ جس طرح کوئی گناہ گار انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اللہ چاہے تو قبول کر لیں، چاہے تو نہ کریں، اسی طرح اگر اللہ کے نیک بندے بھی اللہ سے دعا کریں تو تب بھی پابندی نہیں ہے کہ اللہ لازماً قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو قبول کریں، چاہیں تو قبول نہ کریں۔ ہاں، نیک بندوں سے دعا کرانے سے دعا قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اللہ پابند نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعائیں کی، اللہ نے قبول بھی فرمائی، اور بعض ایسی دعائیں بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قبول نہیں فرمائی، صحیح احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، اللہ نے 2 قبول کر لی۔ مشہور حدیث ہے، ایک قبول نہ کی کہ میری امت آپس میں تفرقہ بازی کا شکار نہ ہو، اللہ نے دعا قبول نہیں کی۔ اور کئی دعائیں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ رب العالمین ناراض ہوئے، بیٹے کے لیے دعا کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ میرا باپ کفر پہ فوت ہو چکا ہے، شرک پہ فوت ہو چکا ہے۔ جب ان کو پتہ لگ گیا، اللہ نے وہ قبول نہیں کی، جب ان کو پتہ لگ گیا تو وہ دعا کرنے سے ہٹ گئے۔ تو اللہ سے خود بھی دعا کی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے، نیک بزرگوں سے کہہ کر اللہ سے ان سے کہہ کر دعا کرانی چاہیے، لیکن اللہ پر کسی کا کوئی اتنا حق نہیں ہے کہ اللہ پابند ہو جائیں کسی کے، اور ہم یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کے سامنے اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کریں گے تو اللہ رب العالمین ٹھکرا نہیں سکتے۔
اللہ رب العالمین انکار نہیں کر سکتے، اللہ پر کسی کا کوئی ایسا حق نہیں ہے، سب پر اللہ کا حق ہے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، سب اللہ رب العالمین کے احسانات تلے دبے ہوئے ہیں اور سب اللہ رب العالمین کے منگتے ہیں۔ اللہ رب العالمین الغنی الحمید، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے سب لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، اور اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے نیاز، چاہے تو مان لے چاہے تو نہ مانے۔ تو اللہ رب العالمین کے سامنے فوج شدگان کا وسیلہ پیش کرنا یہ تو جائز نہیں ہے بالکل بھی، نہ کبھی کسی نبی نے پیش کیا، نہ کبھی صحابہ کرام نے پیش کیا۔ تو بہرحال فادع لنا ربک، بس آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا، خود بھی دعا کرتے ہوں گے، حضرت موسیٰ سے کہا آپ بھی دعا کریں۔ تو نبی سے، نیک بزرگ سے، زندہ بزرگ سے دعا کرنے کا تقاضا بالکل ٹھیک ہے، کیا جا سکتا ہے۔ آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے، یخرج لنا، کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض، ان چیزوں سے جو زمین اگاتی ہے۔ زمین کیا اگاتی ہے؟ سبزیاں۔ تو جو زمین سبزیاں ترکاریاں اگاتی ہے، تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں کھانے میں وہ دے۔ کیا زمین اگاتی ہے؟ من بقلیہا، ترکاری، وقصائیہا، ککڑی، وفومیہا، اور گیہوں گندم، وعدسیہا، اور دال یا مسور، وبصلیہا، اور پیاز۔ تو یہ چیزیں ہمیں چاہیے۔ یہ صرف من اور سلوہ ایک ہی کھانا اب ہمارا دل اکتا گیا ہے اس کو استعمال کر کے، تو تھوڑی تبدیلی آنی چاہیے۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی هو ادنی، وہ چیز جو کمتر ہے، بالذی هو خیر، اس کے بدلے جو بہتر ہے۔ تمہیں بہتر چیز مل رہی ہے، من اور سلوہ، تم من اور سلوہ کو چھوڑ کر ایک ادنا چیز، ترکاریاں اور دال اور پیاز اور گندم، تم یہ چیز لینا چاہتے ہو، یہ کم تر ہے، تمہیں اس سے بہت بہتر مل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کا تقاضا یہ بھی ہے کہ اللہ جو انسان کو دے رہے ہیں، انسان اس کو بڑے صبر اور شکر کے ساتھ انسان لے اور انسان اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ جب انسان نہ شکری پر اتر آتا ہے تب پھر انسان کو بڑی سے بڑی نعمت کی قدر نہیں ہوتی، پھر انسان بعض دفعہ بڑی نعمت کو چھوڑ کر چھوٹی چیز کی بات کرتا ہے، بعض دفعہ پھر انسان کو جو بڑی نعمت مل رہی ہوتی ہے انسان اس بڑی نعمت کو حقیر سمجھتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو یہ بات بڑی ناپسند آتی ہے جب کوئی شخص اللہ رب العالمین کی بڑی نعمتوں کی نہ شکری کرے۔ اگر نہ شکری نہ ہو پھر مسئلہ نہیں ہوتا، انسان کے اے اللہ تعالیٰ یہ آپ کی نعمتیں ہیں، آپ کا بڑا شکر، آپ کا بڑا احسان ہے، اے اللہ تعالیٰ آپ نے یہ نعمت کی ہے، یہ نعمت بھی کر دیں۔ اللہ کو کوئی حرج نہیں ہے ہم اللہ کو سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ نے یہ نعمتیں دی ہیں، آپ اور نعمت بھی دے دیں، آپ نے یہ نعمت بھی دی ہے، یہ نعمت بھی دے دیں۔ اللہ کی ناراضگی تب ہوتی ہے جب جو اللہ کی پہلے نعمتیں موجود ہیں ان کی پرواہ نہ کی جائے، ان کو اہمیت نہ دی جائے، ان کو باتیں بنائی جائیں۔ ہمارے پاس یہی ہوتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی ہونا چاہیے، فلاں کے پاس یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ یہ انداز اللہ کو بڑا ناپسند ہے، یہ ناشکری کا انداز، یہ اعتراض کا انداز اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ اور پھر اعتراض بھی، قیمتی چیز مل رہی ہے، اچھی چیز مل رہی ہے، بہتر چیز مل رہی ہے، بہتر چیز پر اعتراض کر کے کم تر چیز کا تقاضا کرنا، یہ اللہ کو بڑا ناراض کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے اس بات کو بھانپا اور انہوں نے کہا کہ یہ تمہارا انداز غلط ہے، تم اچھی چیز کو چھوڑ کر کم تر چیز مانگ رہے ہو۔ دیکھیے انسان کو اللہ بڑی بڑی نعمت دے دے، انسان اللہ سے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے آپ نے بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، یہ نعمت بھی دے دے، اللہ کو کیا اس میں اعتراض ہو سکتا ہے؟ مسئلہ تب ہے جب وہ جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان کی پرواہ نہ کی جائے، ان کو ہلکا سمجھا جائے، ہمیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ رب العالمین کو ناراضگی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قوم سبا کا ذکر ہے قرآن کریم میں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سفر آسان کر دیا، رستے کے اندر کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی،
وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ جو سفر کی آسانی ہے نا یہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، یہ سفر مشکل ہونا چاہیے۔ قالوا ربنا باعد بین اسفارنا، وہ کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ ہمارا سفر دور کر دے، یہ سفر بڑا قریب ہو گیا، بڑا آسان ہو گیا۔ اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت کی ہے، ایک انعام کیا ہے، انسان اس انعام کی ناشکری کرے۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو فلاں چیز چاہیے، یہ تو ایک ناشکری ہے اور یہ قناعت کے مخالف ہے۔ ہاں انسان یہ کہے اے اللہ تعالیٰ آپ نے یہ نعمت کی ہے، یہ بھی دے دے۔ نعمت مانگنے میں کوئی اللہ کو اعتراض نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا حضرت مریم کے پاس بے موسمی پھل ہیں، اللہ سے دعا کی۔ انسان اللہ سے دعا کرے اے اللہ آپ نے پہلے نعمتیں دی ہیں اور نعمت بھی دے دے، اللہ کو کیا اعتراض ہے؟ اللہ کہتے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ انسان کے پاس 1000 نعمتیں ہیں، انسان اللہ سے اور نعمتیں مانگ لے، اللہ کے احکامات کی نافرمانی نہ کرے، لیکن جو اللہ نے دیا ہے اس کی ناشکری نہ کرے، اس کی ناقدری نہ کرے۔ وہ کہنے لگے ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، گویا کہ انہوں نے ناقدری کی اسے ایک کھانے کی جو بڑا معجزاتی طریقے سے بڑا بہترین کھانا ان کو مل رہا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھیں اب یہاں بدلنے کا ذکر ہے، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو کم تر ہے اس سے جو بہتر ہے اس کی بجائے تم کم تر چیز لینا چاہتے ہو؟ انہوں نے ناقدری کی، وہ من اور سلوہ کی، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ نعمت بھی چاہیے، یہ نعمت بھی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کیا کمی ہے؟ ادب و اداب ہونے چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے۔ جو اللہ نے پہلے نعمتیں کی ہیں ان نعمتوں کا شکریہ ادا ہونا چاہیے۔ انسان اور نعمتیں مانگے، اور انسان ہمیشہ مانگتا رہتا ہے، انسان ہر وقت عاجز ہے۔ انسان جتنی نعمتیں استعمال کرے انسان پھر عاجز ہوتا ہے، انسان کو اور نعمتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ کار ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کو تسلیم کیا جائے، شکریہ ادا کیا جائے، اس کو مانا جائے، انسان مزید مانگ لے اللہ تعالیٰ سے۔ ناقدری صحیح نہیں ہے۔ فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم بدلنا چاہتے ہو اس چیز کو جو کمتر ہے اس سے جو بہتر ہے؟ بہتر چیز تمہارے پاس موجود ہے، تم ادنا چیز حاصل کرنا چاہتے ہو، اس بہتر چیز کو چھوڑ کر۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے من اور سلوہ جو کہ ان کو بغیر محنت کے ملتا تھا، ہر شخص اس کے پاس من اور سلوہ آ جاتا اور وہ اپنی مرضی سے دوسرے کی استعانت، دوسرے کی مدد کے بغیر وہ استعمال کر لیتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسا کھانا نہیں چاہیے جو ہم ہر بندہ اپنی مرضی سے جو اس کو ملے وہ کھا لے، ہمیں تو ایسا کھانا چاہیے جس میں ہم ایک دوسرے کی مدد کے محتاج ہوں، ایک دوسرے کی مدد کریں اور ایک دوسرے کی محتاجگی کے ساتھ ہم وہ چیز حاصل کریں۔ یہ جو سبزیاں ہیں، ترکاریاں ہیں، یہ جو چیزیں اگانی پڑیں گی زمین کے اندر، تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ ایک چیز اگائے اور ایک ہی بندہ کھائے، یہ تو پھر ایک پورا ایک سلسلہ ہے، کئی لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر تو بہرحال اللہ نے جو نعمت دی تھی انہیں، ایک بندہ دوسرے کی محتاجگی کے بغیر اس کو کھانا ملتا تھا، انہوں نے دوسروں کی محتاجگی کے بغیر جو کھانا ملتا تھا اس کو چھوڑ کر انہوں نے کہا ہمیں تو ایسا کھانا چاہیے جس میں ہم سب شریک ہوں، کوئی کسی کا محتاج ہو اور ہم جو ہیں وہ زراعت کریں۔ اور تو بہرحال اچھی چیز کو چھوڑ کر انہوں نے جو زیادہ بہتر تھی اس کو چھوڑ کر انہوں نے ادنا چیز کا مطالبہ کیا، بدلنے کا مطالبہ کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس پر تنبیہ کی، اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اتر جاؤ شہر میں۔ مصرا سے مراد شہر، یہاں مصر سے مراد مصر نہیں ہے، مصر سے تو وہ آگے تھے، تو مصرا سے مراد کوئی بھی شہر، کسی بھی شہر میں اتر جاؤ۔ فإن لکم ما سألتم، پس بے شک ہے تمہارے لیے جو تم چاہو۔ یہ تو بڑی عام سی چیز ہے، یہ جو تم پر من و سلوہ اتر رہا ہے یہ عام چیز نہیں ہے، یہ عام طریقے سے نہیں اتر رہا، یہ تو معجزاتی طریقے سے اتر رہا ہے۔ جو تم چیزیں مانگ رہے وہ تو بڑی عام چیز ہے، وہ تو کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، وہ تو کسی بھی شہر میں کوئی بندہ وہ چیز آرام سے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ من اور سلوہ یہ چیز آرام سے نہیں ملتی، یہ تو ہر کسی کو یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ تو کوئی عجیب چیز نہیں ہے کہ کوئی ساگ ملے، کوئی ککڑی ملے، کوئی گیہوں ملے، کوئی مسور ملے، کوئی پیاز ملے،
تو کسی شہر میں کوئی بندہ جائے تو وہاں اس کو یہ مل سکتا ہے، کسی بھی شہر میں اتر جاؤ تو وہاں تمہیں مل جائے گا۔ یہ کوئی انسان کی پہنچ سے دور نہیں ہوتا۔ من و سلوہ یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ اور ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور مار دی گئی ان کے اوپر ذلت اور مسکینی۔ اللہ نے ان کے انہی عادتوں کی وجہ سے اور انہی ناشکریوں کی وجہ سے اور اسی فساد سے مراد اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنا، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہ کرنا، ناشکری کرنا، اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکینی طاری کر دی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غصے کے ساتھ، اللہ ان پہ پھر بہت ناراض ہوئے۔ اللہ نے جہاں بہت زیادہ نعمتیں کی ہوئی تھیں، پھر اللہ تعالیٰ ناراض بھی زیادہ ہوئے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس لیے تھا کہ وہ انکار کیا کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا۔ کیا کس لیے تھا؟ یہ جو اللہ نے ان پر ذلت اور مسکینی طاری کر دی، بس اب کئی دفعہ یہ معاملہ ہوا، کئی دفعہ انہوں نے وعدے وعید کیے، اللہ کی نعمتیں ہوتی رہیں، وہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے رہے، اللہ ان سے وعدہ لیتے رہے، وہ وعدے کا انکار وعدہ کر کے توڑتے رہے۔ آخر کار اللہ نے ان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے اور ان کی ان بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پہ ذلت اور مسکینی طاری کر دی۔ ذلت اور مسکینی طاری ہونے کی وجہ کیا تھی؟ بنیادی اللہ کے غضبناک ہونے کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ اللہ کی آیتوں کا انکار، اللہ کے احکامات کا انکار۔ تورات جو ان پر نازل ہوئی تھی، تورات کو ماننا تھا، تورات کے اندر تحریف کر دی، تورات کو ماننے کے اندر ہیلے بہانے کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جب طور پہاڑ ان کے اوپر بلند کر دیا اور کہا تورات کو مانو، کہنے لگے مانیں گے، پھر انکار کر دیا۔ تو بار بار اللہ کے وعدوں کو توڑا، تو اللہ اور اللہ کے رسولوں کے احکامات کی نافرمانی کی، تو اس وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکینی طاری کی۔ ایک تو اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور اس وجہ سے کہ وہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اللہ کی آیتوں کا انکار، اللہ کی کتاب کا انکار، یہ تو وہی جلی کی صورتحال ہے جو نبی لاتے ہیں، اور جو وہی خفی لاتے تھے انبیاء کرام علیہم السلام، جو نبی اللہ کے احکامات بیان کرتے تھے، جو اللہ ان پر وحی کرتے تھے، ان نبیوں کے احکامات ماننے کی بجائے، نبیوں کو ماننے کی بجائے، نبیوں کو جو پسند نہ آیا اس کو قتل کرتی ہے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، جب بھی تمہارے پاس ایسا رسول آیا، ایسے احکامات لایا جو تمہیں پسند نہ آئے، تو تم نے تکبر کیا۔ ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، بعض رسولوں کو تم جھٹلا دیتے تھے، بعض رسولوں کو تم قتل کر دیتے تھے، والعیاذ باللہ۔ یعنی سرکشی میں، ہٹ دھرمی میں اتنے بڑے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسولوں کے احکامات ماننے کی بجائے نبیوں اور رسولوں کو قتل کرنا، انہیں پتہ تھا یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں، انہیں قتل کر دیتے تھے، ان کی تکذیب کر دیتے تھے، سازشیں کرتے تھے، ان کو ہیلے بہانے کر کے تکلیفیں پہنچانے کی، قتل کرنے کی، اور کئی نبیوں کو، کئی رسولوں کو انہوں نے شہید کیا۔ باقاعدہ فخر کرتے تھے یہودی، دیکھیے وہ کفر و شرک اور اللہ کی نافرمانی کی کس انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہودیوں پر بڑی حلال چیزیں حرام کی، بوجھ ڈالے یہودیوں پر۔ کیوں ڈالے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، حضرت مریم پر بہتان لگانے کی وجہ سے، انہیں پتہ تھا کہ یہ حضرت مریم پر الزام صحیح نہیں ہے، لیکن انہوں نے بہتان لگایا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ۔ اب ذرا قرآن کی اس آیت کو دیکھیں کہ کتنے دیدہ دلیر تھے، ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا جو اللہ کا رسول ہے۔ منہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کا رسول ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح ابن مریم کو، حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، انہوں نے تو قتل کرنے کی سازش رچائی تھی، قتل کرنے کی پوری کوشش کی تھی، وہ تو اللہ نے بچا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا اور ان کی شبیہ کسی اور پہ ڈال دی۔ تو اتنے بدبخت تھے، اتنے ہٹ دھرم تھے کہ فخریہ کہتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو قتل کر دیا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ۔ کتنے دیدہ دلیر تھے۔ جی
جو شبی ڈالی گئی تھی وہ مسلمان کا بندہ، کیونکہ نبی کی شبی کسی کافر کو نہیں بن سکتا. یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ماننا ہے، مطلب دل نہیں کر رہا جی واللہ عالم حضرت عیسیٰ کے حواری تھے یا جو پیش تھے حضرت عیسیٰ کے خلاف سازشیں کرنے میں، اللہ کو بہتر پتہ ہے. تو اللہ کو پتہ ہے جی واللہ عالم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو ان پر ذلت اور مسکینی طاری ہوئی، اللہ کا غضب ان پر اترا، یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے کی وجہ سے، نبیوں کو قتل کرنے کی وجہ سے. اور نبیوں کا قتل کیوں تھا؟ کیونکہ نبی جو وحی لائے تھے اس وحی کا انکار تھا، اور انکار اس حد کو پہنچا ہوا تھا کہ قتل و غارت تک بات پہنچی ہوئی تھی. تو گویا کہ اصل چیز کیا تھی کہ کتاب و سنت کا انکار، کتاب و سنت کو نہ ماننا، اور انکار اس درجے کا کہ وہ ہر دھرمی میں اتنے بڑھ گئے تھے کہ قتل و غارت تک. اور سب سے بڑا جرم نبیوں کو قتل کرنا ہے. نبی سے قتل سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بدترین، سب سے ظالم شخص وہ ہے جو کسی نبی کو قتل کرے یا کسی نبی سے قتل ہو جائے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے تھا جو وہ نافرمانی کرتے تھے اور وہ حد سے بڑھے ہوئے تھے. یعتدون، حد سے بڑھنا. اگر کسی نے نہ بھی قتل کیا ہو، ان میں سے بہت سارے لوگ نبیوں کے قتل کی سازشوں میں شریک، اللہ کی آیتوں کا انکار اور نافرمانی. اصل چیز ہے نافرمانی، کسی بھی قسم کی نافرمانی ہو. جب کسی قسم کی نافرمانی ہوتی ہے اور انسان حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ذلت اور مسکینی اور اللہ کا غضب اترتا ہے، ذلت اور مسکینی طاری ہوتی ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ عصو یہ ان کے نافرمانی کی وجہ سے تھا. عصو کا مطلب ہے کہ جس چیز سے روکا گیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی یا تو منہیات ہوتی ہیں یا اللہ کے اوامر ہوتے ہیں. اللہ نے کچھ چیزوں سے روکا ہوتا ہے، کچھ چیزوں کا حکم دیا ہوتا ہے. تو مفسرین کہتے ہیں ذالک بما عصوا کا تعلق ہے منہیات سے. یہ جن سے اللہ نے روکا انہوں نے اس کی پابندی نہ کی، اس میں اللہ کی نافرمانی کی، اس کا ارتکاب کیا. مثلا شراب سے اللہ روکیں، خنزیر سے اللہ روکیں. اب یہود و نصارہ سارے جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. تو اللہ معاف کرے، کئی مسلمان بھی ہیں جو پرواہ نہیں کرتے. یہ نافرمانی ہے، اللہ کی منع کردہ چیزوں کی نافرمانی. اور کانوا یعتدون کا تعلق مفسرین کہتے ہیں کہ حد سے بڑھ جانا، یعنی اللہ نے جس کا حکم دیا کہ یہ کام کرو تو حد سے بڑھ جاتے تھے، یا تو اس کو نہیں کرتے تھے یا اس کو انجام دینے میں نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے بھی آگے چلے گئے، نبی کے بتائے ہوئے طریقے سے بھی آگے چلے گئے، اپنی منمانی کر لی. حد سے بڑھنا یعنی اللہ نے جتنا حکم دیا ہے، نبی نے جتنا حکم دیا ہے اس پر بس نہیں کی، اس سے بھی آگے بڑھ گئے. بدعات اور خرافات کو اپنا لیا. عیسائیوں نے رہبانیت کو اپنا لیا. اللہ نے تو رہبانیت کا حکم نہیں دیا تھا، اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہیں. مسلمانوں نے بہت ساری بدعات کو اپنا لیا. یہ حد سے بڑھنا ہے. جتنا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے اتنے، جس سے منع کیا اس سے منع رہنا چاہیے، وہاں نافرمانی کر لی. جس کا حکم دیا ہے، جس حد تک حکم دیا ہے اس سے بھی، یہ بھی ایک نافرمانی کا انداز ہے، اپنی مرضی سے اس میں اضافے کر لیے. اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا نماز پڑھنے کا ایک مخصوص طریقے سے، نیکی کرنے کا. نہیں جی، ہم نے تو اس مخصوص طریقے سے نیکی نہیں کرنی، ہم نے تو اس سے آگے بڑھ کر اپنے من مانے طریقے سے نیکی کرنی ہے. تو یہ یہود و نصارہ کے اندر ہے، اور یہ یہود و نصارہ سے یہ چیز مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہے. تو یہ وجوہات ہیں یہود و نصارہ پر اللہ کے غضب کی، اور ان پر اللہ کی طرف سے ذلت اور مسکینی طاری ہونے کی، اور اللہ کی ناراضگی کی وجوہات میں اللہ کی آیتوں کا انکار، نبیوں کا انکار، نبیوں کا قتل، اور اللہ کی نافرمانی، اوامر و نواہی کی نافرمانی، اور حد سے بڑھ جانا. کہیں تو اتنی نافرمانی کہ کر ہی نہیں رہے، اور کہیں کر رہے ہیں تو حد سے بڑھ کر کر رہے ہیں، غلو کر کے کر رہے ہیں. یا تو نبیوں کا قتل ہے، اور یا نبیوں کو ماننا ہے تو نبیوں کو اللہ کا بیٹا مان لینا یا اللہ مان لینا. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. ایک حد سے بڑھنا ہے اور ایک نافرمانی ہے. تو دونوں چیزیں موجود ہیں یہود و نصارہ کے اندر. تو یہ افراط اور تفرید دونوں چیزیں غلط ہیں. اصل چیز ہے میانہ روی. جتنا اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے انسان اسی کے مطابق زندگی گزارے، نہ اس سے کم کرے نہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.
الحياة شوقا